بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 5 نصوح اور سلیم کی گفتگو کے ایک پیراگراف کی تشریح پڑھیں گے۔ اقتباس یہ ہے: منجھلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، یہاں سے لے کر انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ یہاں تک اس اقتباس کی تشریح پڑھیں گے۔ حوالہ متن یہ ہے، سبق کا جو عنوان ہے وہ نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد، صنف ہے ناول، ماخذ توبۃ النصوح۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: منجھلا کہتے ہیں درمیانہ، بیچ والا۔ آموختہ پڑھا ہوا سبق، ناخوش مطلب ناراض، بسر و چشم سر آنکھوں پر۔ اس اقتباس کا سیاق و سباق یہ ہے: تشریح طلب اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے تحریر کردہ ناول نصوح اور سلیم کی گفتگو کے آخری حصے سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف کہتے ہیں کہ نصوح نے خواب میں دل دہلا دینے والے آخرت کے مناظر دیکھے۔ بیداری پر اس نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ٹھانی۔ اس نے اپنے بیٹے سلیم کو بلا کر اس سے مدرسے کے بارے اور کھیلوں سے عدم دلچسپی کے بارے میں پوچھا تو سلیم نے اس کی وجہ محلے میں رہنے والے ان 4 لڑکوں کو قرار دیا جن کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کا دل کھیلوں سے کھٹا ہو گیا۔ تشریح: ڈپٹی نذیر احمد کا شمار اردو کے ابتدائی ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اصلاحی ناول لکھے۔ نصوح اور سلیم کی گفتگو ان کا ایسا ہی اصلاحی ناول ہے، جس میں وہ ایسے خاندان کے متعلق بتاتے ہیں جس کا سربراہ نصوح ہے، جو اپنے گھر والوں کی دنیاوی اور اخروی لحاظ سے اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ سلیم اپنے والد کو محلے کے 4 لڑکوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ نہایت عمدہ اوصاف کے مالک ہیں۔ ان کے اخلاق اور شریفانہ مزاج سے ہر کوئی متاثر ہے۔ سلیم اپنے والد کو بتاتا ہے کہ ان 4 لڑکوں میں سے بیچ والا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ استاد صاحب کا پڑھایا ہوا سبق مجھے یاد نہیں تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے سبق سنا تو میں سنا نہ سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت ناراض ہوئے اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بھی تیری طرح کا ہی لڑکا ہے، بہت محنتی اور لائق ہے اور روزانہ سبق یاد کر کے آتا ہے، تمہارے گھر کے ساتھ ہی رہتا ہے، تم میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ اگر تمہیں کھیلنے سے فرصت ملے تو اس کے پاس جا کر سبق پڑھ لیا کرو۔ استاد محترم کی باتیں سن کر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ تب میں نے اس لڑکے سے عرض کیا کہ کیا وہ مجھے سبق یاد کرا دیا کرے گا؟ تو اس نے فوراً رضامندی کا اظہار کیا اور کہا آپ کی بات سر آنکھوں پر، جس سے واضح ہوا کہ وہ خوشی سے اس کام کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ اگلے دن میں اس کے گھر گیا اور اسے آواز دی تو اس نے مجھے اندر بلا کر اپنے پاس بٹھایا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟